اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل جرنی۔ میری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص فضل اور کرم ہو۔ ناظرین، جو خبر لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ آپ نے میری ویڈیو کے ٹائٹل اور تھمبنیل میں دیکھ ہی لی ہوگی۔ ناظرین، کل سے ایک خبر بڑی سرگرم ہے، ہر طرف اس کے چرچے ہیں اور خاص طور پہ یوتھیوں کے منہ کے اوپر ان کی زبان پہ یہ خبر جو ہے بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ آرمی چیف کی دوسری دفعہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ایک ملاقات کا تو پہلے میں نے ذکر کر دیا پچھلی ویڈیو کے اندر، اب یہ جی ایک دوسری خبر چل رہی ہے آج کل کہ جی دوبارہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ۔ اور یہ جو خبر اہم اس لیے ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر ایک اہم شخصیت جو تھی وہ شامل تھی اس ملاقات میں، اور وہ اہم شخصیت کون تھی یہ بھی آگے چل کے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے جی عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی چال چلی تھی، پیچھے بھی ایک دفعہ انہوں نے ایسی چال چلی ہے لیکن وہ اس میں ناکام رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بہت خطرناک چال چلی ہے۔ جو چال چلی ہے عمران خان صاحب نے وہ یہ چلی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو ایکسٹینشن دی جائے، ان کو تب تک اپنے عہدے پہ رکھا جائے جب تک اگلی حکومت آ نہیں جاتی۔ جب اگلی حکومت آ جائے گی تو وہ جو ہے اگلا نیا آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کرے گی، جس پہ سب کو جو ہے وہ ان کو قبول ہوگا، سب اس کے اوپر متفق ہوں گے۔ تو یہ چال ہی ہے، ظاہری بات ہے جب ایک آرمی چیف ہے اس کی ملازمت مدت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور وہ خود انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے، اور اس بیان میں انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ میں جو ہے آگے ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتا اور میں عزت سے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ماشاءاللہ بہت عزت کمائی ہے، اور واقعی انہوں نے بہت زیادہ عزت بھی کمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس پہ عمران خان کا یہ بیان آنا یہ ایک واقعی ایک سازش ہی ہے، جو عمران خان صاحب نے ایک نیا فتنہ اس پاکستان میں ڈال دیا ہے۔ ہر کسی کی زبان پہ اب یہی بات ہے کہ آرمی چیف ایکسٹینشن لیں گے یا وہ ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے، یہ بات اب سب کی جو ہے زبان کے اوپر ہے۔ تو یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن لینے کے لیے نہ ہی عمران خان کی ضرورت ہے نہ ہی کسی اور کی ضرورت ہے۔ ایک قانون پاس ہو چکا ہے اسمبلی سے بھی اور جوڈیشلی سے بھی کہ 64 سال کی ایج تک وہ جو ہے بنا ایکسٹینشن لیے وہ اپنی ملازمت جاری رکھ سکتے ہیں بغیر کسی کی اپروول کے، بغیر کسی کے جی جو احسان کرنے جا رہے ہیں جناب آرمی چیف کے اوپر، ان کو ان کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو وہ خود بھی 64 سال تک وہ اپنی جو ہے ملازمت کر سکتے ہیں بنا کسی نوٹیفیکیشن کے، یہ آپ کو میں بتاتا جاؤں۔ اور قومی یوتھ بھی سن لو، اگر آرمی چیف چاہے نا تو وہ خود جو ہے اپنی ملازمت میں ان کو توسیع کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام سے بیٹھ کے اپنی ملازمت 64 سال تک وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ان پہ احسان نہیں کریں کہ آپ دوبارہ ان کے اوپر احسان کریں گے اور آپ کہیں گے جی دیکھو جی ہمیں آپ کا کتنا خیال ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ رہیں، اور یہ دیکھو ہم نے ان کو بولا جناب نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو تو انہوں نے آپ کی بات مانی نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ دوبارہ یہاں پہ رہیں اور آپ اپنی جو ملازمت مدت ہے وہ آگے جاری رکھ سکیں، وہ آپ کو نہیں چاہتے، ہم جو ہے پھر بھی آپ کو چاہتے ہیں، ہم نے تو یہ تجویز دی ہے۔ تو برائے مہربانی یوتھیو، آرمی چیف کو آپ کی تجویز کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہوگی اس بات، یہ جو ایک بات میں نے آپ سے کر دی۔ اب دوسری بات یہ ہے، جو ایک شیخ رشید صاحب ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جی کہ یہ جو 3 ٹولہ ہے، مسلم لیگ نون کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جے یو آئی کا، یہ جو ہے پہلے جو ہے انہوں نے کرپشن مکاؤ جو اس پہ سمجھوتا کیا تھا، اب یہ جی سیاست بچاؤ کے اوپر سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے کرپشن جو بچاؤ مہم تھی وہ بڑے عروج پہ رکھی، اور اب جو ہے سیاست بچاؤ مہم ہے یہ بھی بہت عروج پہ جا رہی ہے۔ ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اب صرف سیاست بچاؤ، کیونکہ سیاست بچی تھی ان کی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو جی یہ ہوش ہو گئے ہیں، اور یہ ان کو بات ان کے ذہن میں آ گئی ہے کہ اب جو سیاست ہے وہ جو ہے اب کسی اور رخ چلی گئی ہے۔
اب جہاں پہ یہ کہتے تھے کہ جی ان کی سیاست ختم ہوگی، ان کی سیاست دفن ہوگی ہے، اب وہ بھی اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں یہ بات بولنے پہ کہ واقعی بھائی اگر سیاست جو بچا رہے ہیں، اور یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ سیاست بچاؤ مہم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ سیاست بچانا ان کو آتی ہے، ان کو سیاست بچانا بھی آتی ہے، ان کو ملک بچانا بھی آتا ہے، کیسے انہوں نے ملک کو دیوالیے پہ لا کے چھوڑ دیا اور کیسے وہاں سے اس کو نکالا۔ حالانکہ آپ سب کے علم کے اندر ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس رپورٹ کے اندر جو یہاں پہ کیا گیا ہے ملک پاکستان کے اندر، جہاں پہ یہ ملک پاکستان پہنچا ہے کہ دیوالیہ ہونے کے حد تک، تو اس میں جو زیادہ تر حصہ ہے، زیادہ قصوروار ہے، وہ تحریک انصاف کا ہے۔ تحریک انصاف نے اس نیج پہ پہنچایا ہے پاکستان کو کہ وہ دیوالیہ ہونے لگا تھا۔ تو یہ جو رپورٹ تھی یہ آئی ایم ایف نے پیش کی ہے، ہم نے پیش نہیں کی، یہ اسی آئی ایم ایف نے پیش کیا ہے، جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے بہت بھاگ رہے تھے اور پروگرام کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو یہ جو رپورٹ ہے یہ آئی ایم ایف نے ہی پیش کی ہے، تو اس کے اوپر اب عمران خان صاحب جو ہے گندی سیاست کر رہے ہیں کہ جی ہمارے دور میں تو یہ تھا، ہمارے دور میں اکانومی جو ہے وہ اتنی اوپر جا رہی تھی، معیشت ایسے تھی، وہ بہت اچھا حال تھا ہمارے دور میں، پیٹرول بہت سستا تھا، جو چینی ہے وہ اتنی سستی تھی، آٹا اتنے روپے لیٹر تھا۔ اب آٹے کو بھی انہوں نے لیٹر میں شمال کر دیے۔ یہ تو ان کی لیڈر کی جو ہے بات ہے، جو ان کا لیڈر ہے عمران خان صاحب یوتھیوں کا۔ تو میں یہاں بتاتا جاؤں، عمران خان صاحب جب آپ کی حکومت اتنی اچھی تھی، پیٹرول اتنا سستا تھا، آٹا جو ہے کلو کے بجائے لیٹر میں ملتا تھا، تو بتاؤں تو پھر آپ نے 3 جو وزیر فنانس ہیں وہ کیوں چینج کیے؟ اب میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے کہ 3 وزیر فنانس جو تھے وہ انہوں نے چینج کیے اپنی حکومت کے اندر۔ اس کے بعد 3 اسٹیٹ گورنر انہوں نے بدلے۔ اگر معیشت اتنی اچھی تھی تو ان کو اسٹیٹ گورنر جو ہے وہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ 4 یا 5 انہوں نے سیکٹری فنانس بدلے ہیں، 4 سے 5 انہوں نے اپنے پونے 4 سالہ دور میں سیکٹری فنانس بدلے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو 2 یا 3 ماہ بھی نہیں کیے انہوں نے، اور آپ ان کو بدلنے لگے۔ اور وہ ایک جو لمبا کھوتا ہے آپ کا اسد کیسر، کیا نام ہے، اسد عمر، وہ جو لمبا کھوتا ہے جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، نہ اس کو بات کرنے کا پتہ ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، جو پہلے بہت زیادہ دعوے کرتا تھا، جی جو عمران خان صاحب کہتے تھے میرے پاس ایسی ٹیم ہے، وزیر خزانہ لگاؤں گا، اس کو کیا نام ہے کیسر کو، یہ جی ایسا کر دے گا، یہ معیشت ایسے چلے جائے گی، فلاں چلے جائے۔ آپ نے 3 جو ہے فنانس منسٹر چینج کیے ہیں اپنی پونے 4 سالہ حکومت کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ یوتھی جو کہہ رہے ہیں کہ جی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جی پاسا بدل گیا ہے، جی ایک بہت بڑی ڈیل ہو چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل ہوئی ہے یا اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی کہیں یہ خبر نکلی ہے۔ پہلی اگر ملاقات ہوئی تھی تو اس کی خبریں نکلی تھیں کہ واقعی ملاقات ہوئی ہے۔ ان کا جو اپنا جو منسٹر ہے وہ کیا نام ہے خاکوانی، اس نے جو ہے ان کا ایک رہنما پیپلز پارٹی کا ساکھ خاکوانی، اس نے ایک ٹی وی شو کے اندر اس نے آ کے اعلان کہا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب اگر دوسری ملاقات ہوئی ہے تو ان کے منسٹر یا ان کے رہنما آئے نا، آ کے بتائیں، تاکہ پھر ادھر سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی بیان جاری ہو جائے، پتہ لگ جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو ایسی کوئی خبر ہمیں تو نہیں ملی، نہ ہی ہم نے کہیں سے سنی ہے، نہ ہی ہم کوئی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، تو اس لیے یوتھیوں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن جو ہے نا، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، الیکشن جو ہے اگلے سال اگست میں ہوں گے، اس سے پہلے آپ کو الیکشن نہیں ملنے والے۔ اور جو پنجاب کی حکومت ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے اگلے 1-2 ماہ کے اندر وہ بھی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی، وہاں پہ بھی بہت زیادہ چینجنگ آ رہی ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے تحریک انصاف سے باغی ہو چکے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ جو دعوے کرتے ہیں اس کا دور تک کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف یو ٹرن لینے والے ہیں، اور یوتھی اسی پہ خوش ہونے والے انسان ہیں، یہ صرف یو ٹرن لے سکتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے اس ملک کو دینے کے لیے۔ تو ناظرین یہی آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں کہ دوسری ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ اور ڈیل ہو چکی ہے، جی عمران خان صاحب دوبارہ آنا جا رہے ہیں، تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے، یہ سب خبریں جھوٹی ہیں۔
اس کی کوئی جو ہے ابھی تک کہیں سے کوئی ہمیں اطلاع نہیں ملی. اگر اطلاع ملے گی تو ناظرین ضرور ہم آپ کو بتائیں گے، آگاہ کر کے. ہم نے تو آپ سے وعدہ کیا انشاءاللہ تعالی سارے حقائق آپ کے سامنے لائیں گے اور یوتھیوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے. یوتھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ بیٹھے ہیں جب تک ہم یہ سچ عوام کے سامنے لے کے آتے رہیں گے. عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین یہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے آگے شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.